سلار جب نور کو گھر میں چھوڑنے آتا ہے بارش میں، وہاں ذوالفقار بھی باہر آ جاتا ہے اور اس کو دیکھ لیتا ہے، اور ذوالفقار اتنا زیادہ غصہ کرتا ہے کہ تم کیوں اس کے ساتھ آئی ہو؟ میں نے جب تمہیں منع بھی کیا تھا تو پھر بھی تم کیوں نہیں باز آتی؟ تمہاری عقل ہے کیا نہیں ہے؟ تمہارے میں دماغ ہے یا نہیں ہے؟ تو سلار کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے، میں ہی اس کو چھوڑنے آیا ہوں۔ تو یہ اس کو دھکا دے دیتا ہے اور سلار اس کو پکڑ لیتا ہے، کیونکہ سلار بھی بہت زیادہ سازش کرتا ہے ان کا گھر تروانے کے لیے۔ وہاں اس کا باپ بھی کھڑا ہو کر پورا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن نور اپنی باتیں بتاتی ہیں اس کو کہ میں نے ایسا نہیں کیا جان بوجھ کے۔ لیکن ذوالفقار کہتا ہے کہ میں نے جب تمہیں منع کیا تھا تو تم نے اس کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا، تو تمہاری میری باتیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ تو سلار بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ اس پہ غصہ کرتا ہے، اس کو گھر سے باہر نکال دیا بارش میں، اور یہ بہت دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتی رہتی ہے اور باہر نہیں آتا، اور سلار اس مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اس کو کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں اپنے گھر لے جاتا ہوں، کیونکہ یہ تمہیں اب نہیں منائے گا، باہر نہیں آئے گا، تم کب تک یہاں کھڑی رہو گی باہر ہی؟ تو نور پھر اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور سلار کے بولے پن کی باتوں میں آ کے پھر اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، اور یہاں ذوالفقار پھر دیکھتا رہ جاتا ہے کہ کیسے یہ اس کے ساتھ پھر سے دوبارہ چلی گئی ہے، میرے اتنے منع کرنے کے بعد بھی یہ کیسے اس کے ساتھ چلی جا سکتی ہے؟ اور یہاں اس کا باپ بھی اس کو باتیں کرتا ہے، اس کی ماں بھی اس کو باتیں کرتی ہے کہ یار تم ایسا کیوں کر رہے اپنی بیوی کے ساتھ؟ اور اس کے باپ کو موقع مل جاتا ہے کہ کیسے اس کا گھر تروایا جائے، تو اس کی بیوی اور اس کا باپ مل کے اس کو سمجھاتے ہیں، لیکن ان کو کوئی سمجھ میں نہیں آتا، اور یہاں پہ یہ والی اس کی جو وائف ہے یہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے جب نور گھر میں آتی ہے۔ نور کو گھر میں دیکھ کے یہ اس کو کہتے ہیں تم پھر سے واپس کیوں گھر میں آ گئی ہو؟ تو سلار پھر سے ایک جھوٹی کہانی بناتا ہے اور نور کے بارے میں پھر سے اپنی ماں کو بتانے لگ جاتا ہے کہ میں نے ایسا کیا تھا، میں نے ویسا کیا تھا، لیکن ماں پھر اس کی باتوں میں آ جاتی ہے، اور یہاں اس کی ماں اس کو یہ کہتی ہے کہ ذوالفقار تمہیں اس کو واپس لے جانا چاہیے، تم اس کو کیوں وہاں پہ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو ذوالفقار کہتا ہے میں نے غصے میں آ کر اس کو گھر سے باہر نکال دیا تھا، لیکن اس کو بھی چاہیے تھا کہ باہر رک کر میرا انتظار کرتی، وہ بھی اس کے ساتھ واپس چلی گئی ہے، جو مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے، مجھے نہیں اچھا لگتا۔ تو یہاں نور پریشان ہو جاتی ہے اور اپنی پھپھو کے گلے رکھ کے روتی ہے، اور یہاں ذوالفقار کی ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ جاؤ تم واپس نور کو لے کے آؤ، نور ایسی لڑکی نہیں ہے، تم نے کیوں اس پہ شک کیا، اس پہ ڈاؤٹ کیا ہے؟ تو یہاں سلار کی نیت خراب ہوتی ہے اور اس کے کمرے میں گھسنے کی سازش کرنے لگ جاتا ہے، تو یہ اس کو بیوی اس کو پکڑتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ نور تمہاری اور میرے ہسبینڈ کے بیچ میں کیا چکر چل رہا ہے، تو مجھے کیوں نہیں بتا رہی؟ تو نور کہتی ہے میں تمہیں باتیں بتانے کی پابند نہیں ہوں، تم مجھ سے ایسے سوال کیوں کر رہی ہو؟ تو یہاں سلار پوری پلاننگ کرتا ہے کہ جب یہ سو جائے گی تو میں اس کے کمرے میں جاؤں گا اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے۔ تو آخر وہی ہوتا ہے، جب نور سو رہی ہوتی ہے تو یہ سلار اس کے کمرے میں گھس آتا ہے، اور یہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، اور سلار سے کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ تو سلار کہتا ہے میرا گھر ہے، میں جہاں مرضی جا سکتا ہوں، لیکن نور کہتی ہے کہ تم میرے کمرے میں ایسے نہیں آ سکتے۔ تو وہاں یہ بھی آ جاتا ہے اپنی بیوی کو منانے کے لیے، اور نور کو منانے کے لیے جب یہ آتا ہے اور اس کے کمرے کے باہر آ کے کھڑا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے نوکرانی سے پوچھتا ہے میری نور کہاں ہے میری بیوی؟ تو یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ تو جب یہ باہر آتا ہے اس کو پک کرنے کے لیے، تو اچانک سلار اس کے کمرے سے باہر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ سلار اس کو جھوٹی کہانی بنا کے سناتا ہے کہ میں اس کے کمرے میں تھا، ہمارے بیچ میں کوئی ایسا سین نہیں ہے، بہت ہی جھوٹا انسان پایا گیا ہے اس ڈرامے کے اس ایپیسوڈ کے اندر، اور سلار اس کو بتاتا ہے کہ میرا ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ تو ذوالفقار غصے میں آ کر اس کو مارنے لگ جاتا ہے، اور نور پھر ان کے درمیان میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ تم اس کو نہیں مارو، اور جب یہ یہی کہتی ہے کہ تم اس کو نہیں مارو تو ذوالفقار کو اور زیادہ غصہ آتا ہے کہ تم آخر کیوں اس کو اتنا پروٹیکٹ کر رہی ہو؟ تم بس اب میری بات نہیں سنو، مجھے جتنا بھی تم پر یقین تھا تم نے وہ سارا یقین میرا توڑ دیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ابھی تک اس میں انٹرسٹنگ ہو اپنے ایکس ہسبینڈ میں۔ جب یہ اس کو غصے سے چھوڑ کے جاتا ہے تو نور پیچھے آ جاتی ہے گاڑی میں، گاڑی روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہ ذوالفقار اس کو دھکے دے کر اس سے وہاں سے غصے سے چلا جاتا ہے گاڑی میں بیٹھ کے۔ تو یہاں اس کا باپ بھی غصے سے نیچے آتا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، یہاں سے شور کیسے آ رہا ہے؟ تو سلار اس کو بھی ایک جھوٹی کہانی بنا کے سناتا ہے کہ ذوالفقار آیا تھا اور جھوٹے الزام لگا کے واپس چلا گیا ہے، تو اس نے بہت ہی جھوٹی کہانی بنائی ہے، اور وہاں اس کی ماں کہتی ہے نور کو کیوں نہیں لے کے آئے اپنے ساتھ؟ تو یہ ذوالفقار کہتا ہے آج کے بعد میں اس کو نہیں لے کے آؤں گا۔ تو اس کا باپ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ یار آخر وہی ہو رہا ہے جو میں چاہتا تھا، لیکن اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اس کو سمجھاتی بھی ہے کہ آخر نور ایسی لڑکی نہیں ہے۔ آخرکار اس کی پلاننگ کام آ جاتی ہے اس کے باپ کی، اور نور اور اس کے درمیان بہت بڑی لڑائی ہوتی ہے، اور یہاں اس کی ماں اس کو سلار سے پوچھتا ہے کہ آخر تم نے ایسا کیا کیا ہے جو ذوالفقار آیا تھا اور نور کو چھوڑ کے چلا گیا؟
اور یہ باپ اس کو سمجھاتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نور اچھی لڑکی نہیں ہے، تو تم میری باتیں کیوں نہیں مان رہے۔ آخرکار ذوالفقار کی تھوڑے تھوڑے دماغ میں ایسی باتیں چلنے لگ جاتی ہے، وہ اپنے باپ کی باتوں میں آنے لگ جاتا ہے۔ کیا ذوالفقار اپنی بیوی کو چھوڑ دے گا؟ کیا نور واپس آ پائے گی؟ کیا یہ واپس اس پہ ٹرسٹ کر پائے گا؟ سب ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے اس چینل کو جلدی سبسکرائب کر لو، تاکہ میرا جب بھی کوئی ریویو آئے آپ کو ایزیلی مل سکے۔ اور آخرکار نور سالار کی سچائی سب کے سامنے بیان کر دیتی ہے، اور سالار اٹھ کر یہاں سے بھاگنے لگتا ہے، لیکن نور کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم نے ہمیشہ مجھے رسوا کیا ہے، ذلیل کیا، مجھے ہراس کیا ہے۔ سب کے سامنے اس کی پول کھول کے رکھ دیتی ہے۔